آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم واطاعتہم لعنت لعنتا جاریتا دائمتا باقیتا مستقلا الی یوم القیامہ اللہم ارزقنا زیارت الحسین قبل الموت وشفاعت الحسین بعد الموت اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. سامعین مجلس، حاضرین مجلس، بانیان عشرہ کے جو جائز حاجات و پروردگار کربلا والوں کے ذکر اس کے صدقے میں ان کو پورا فرما. جو حضرات بیماریوں کی وجہ سے مجلسوں میں نہیں آ پاتے اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو حضرات بیماری بھی نہیں رکھتے، وقت بھی رکھتے ہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، پھر بھی مجلسوں میں نہیں آتے اللہ انہیں ذکر خیر کی طرف آنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جو عزادار مولا کے عزاداری کسی حیثیت سے کسی اعتبار سے کر رہے ہیں ان کی خدمت کو بی زہرا قبول فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آلہ. جو حضرات صحن مسجد یا سبیل کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ کربلا والا سلطان صرف 3 دن کا اور مہمان ہے. اس کے بعد یہ رونقیں یا زینتیں چلی جائیں گی. لہذا ایسا نہ میسج جائے کہ ہم اب مجلسوں سے گھبرا گئے ہیں، یہ ہمارا ذکر اہل بیت سے دل بھر گیا ہے، تو ایسا میسج نہ جانے پائے. خاص طور سے میری گزارش نوجوانوں سے ہے کہ جیسے آپ جلوسوں پر چڑھ کے حصہ لیتے ہیں جو کہ لینا چاہیے، ویسے مجلسوں میں بھی آپ شامل ہوں، کیونکہ مجلسیں اصول عزاداری ہیں. جیسے دین کے اصول ہوتے ہیں ویسے عزاداری کے بھی اصول ہیں، اور اصول عزاداری میں سب سے پہلے فرش عزا ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ لوگ آتے رہیں گے. میں نے جس حدیث رسول کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں آخری نبی حبیب مزمل کہتے ہیں کملی اوڑھنے والے کو، مدثر کہتے ہیں چادر اوڑھنے والے کو، مزمل کہتے ہیں کملی اوڑھنے والے کو، مدثر کہتے ہیں چادر اوڑھنے والے کو. جب میرا نبی مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، کملی اوڑھنے والا بھی ہے، چادر اوڑھنے والا بھی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے. قرآن پاک بڑی کتاب، مسلمانوں کی ایمان والی کتاب، اللہ کا قول حق سچا، اور ایسے سچا جیسے اللہ ایک ہے. ایسی سچی کتاب میں اللہ نے کہا اے کملی اوڑھنے والے یعنی مزمل، اے چادر اوڑھنے والے یعنی مدثر. تو جب اللہ نے اپنے رسول کو کملی والا بھی کہا، چادر والا بھی کہا، تو ذرا انصاف سے بتانا، آپ نے ہزاروں سینکڑوں نعت خوانوں کو نعت پڑھتے سنا ہوگا، سب نے کہا کالی کملی والا رسول، کالی کالی کملی والا رسول، پیاری کملی والا رسول. آج تک میں نے تو کسی نعت خوان سے یہ نہیں سنا چادر اوڑھنے والا رسول، چادر والا رسول، چادر اوڑھنے والا رسول. تو جب اللہ رسول کو کملی والا بھی کہہ رہا ہے، چادر والا بھی کہہ رہا ہے، تو پھر دنیا کے نعت خوانوں نے رسول کو کملی والا کیوں کہا، چادر والا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کیونکہ جانتے ہیں کملی میں تنہا رسول ہے، چادر میں آنا رسول ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ کملی میں تنہا رسول ہے اور چادر میں آلے رسول ہے. جہاں جہاں چادر کا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں اہل قصہ، قصہ یعنی چادر، جہاں جہاں قصہ کا تذکرہ ہوگا وہاں اہل قصہ کا ذکر ہونا لازمی ہے. اور بڑی عجیب بات ہے، ایک ہے بیت، وہ ہے خانہ کعبہ. اس سے پہلے بیت کا لفظ کہیں آیا ہی نہیں. بیت کہتے ہیں عربی میں گھر، اور سب سے پہلا گھر ہے خانہ کعبہ. اولا بیت
سب سے پہلا گھر ہے خانہ کعبہ. تو بیت کون ہوا؟ جہاں پر بھی بیت کا ذکر آیا وہ ہے خانہ کعبہ. اور رسول کے گھر والے کیا ہیں؟ اہل البیت. خانہ کعبہ گھر ہے، یہ گھر والے ہیں. خانہ کعبہ گھر ہے، یہ گھر والے. اہل کہتے ہیں والے، اہل بیت یعنی گھر والے. بیت خانہ کعبہ، اہل بیت گھر والے. بیت خانہ کعبہ، اہل بیت گھر والے. کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گھر والے یہ اہل بیت ہیں؟ کہ دیکھا نہیں 13 رجب کو مالک نے آ کے بتا دیا. 13 رجب کو مالک نے آ کے بتا دیا. ایک صلوات پڑھے محمد نہیں. بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ ڈسٹرب نہ کریں، سکون سے آئیں، بیٹھیں اور سنیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مجلس میں آئے ہیں تو مجلس میں آنے کا ایک ادب ہے، ایک سلیقہ ہے. کیونکہ یہ کسی کا گھر نہیں ہے، یہ اہل بیت کا دربار ہے. اور اہل بیت کے دربار میں انسان کا سلیقہ اور ادب کیا ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. خیر، تو اب مزمل بھی رسول ہے، مدثر بھی رسول ہے. کملی کا ذکر سب کرتے ہیں، چادر کا ذکر کوئی کوئی کرتا ہے. کوئی کوئی نہیں، ایک ہی قوم کرتی ہے. ہر شب جمعہ اسی چادر والا واقعہ پڑھتے ہیں جس کو حدیث قصہ کہتے ہیں. حدیث قصہ کا مطلب ہے چادر والی بات. حدیث قصہ کا مطلب ہے چادر والی بات. تو کملی کا ذکر سب نے کیا، اور کملی کا ذکر کرتے کرتے علی کی دشمنی میں سب سے پہلے چھننے والی چیز کا نام ہے عقل. ہے علی کی دشمنی میں سب سے پہلے چھینے جانے والی چیز کا نام ہے عقل. جب علی کے بغض اور علی کی دشمنی میں عقل نے ساتھ چھوڑ دیا تو ان پاگلوں اور دیوانوں نے عجیب عجیب باتیں کہنا شروع کی. اور ان پاگلوں میں سے عجیب عجیب باتیں کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کہہ دی. کالی کالی کملی اوڑھنے والے رسول نے کہا ہے کالے کرتے والے جہنم میں جائیں گے. کالی کالی کملی اوڑھنے والے رسول نے کہا ہے. پتہ نہیں آپ نے غور کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے والے نے جملے بڑے عجیب رکھے ہیں. کالی کالی کملی اوڑھنے والے رسول نے کہا ہے کالے کرتے والے جہنم میں جائیں گے. اما غیرت کرو، جہاں کالی کملی والا جائے گا وہی کالے کرتے والے جائیں گے. اپنی اپنی فکر کرو. بھیا بیٹھ جا، فوٹو کھینچ رہے ہو کیا؟ اندر آ کے بیٹھو. صلوات پڑھو محمد وعلی محمد. ہے جہاں کالی کملی والا جائے گا وہی کالے کرتے والے جائیں گے. وہی کالے کرتے والے. کچھ لوگ دور علی میں جس موضوع پہ لانا چاہتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ آئے ہیں وہ جڑ بھی جائیں ذہنی طور پہ، اور جو لوگ نہیں آئے ہیں وہ بعد میں پریشان نہ کریں. اس لیے میں کچھ جملے آپ کو جوڑنے کے لیے دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے نہیں کہ کچھ بھی کہہ دیا اور کہہ کے خود پھنس گئے. دور علی میں لوگ مولا علی کے سامنے کہتے تھے یا علی ابو کا فی النار، یا علی ابو کا فی النار. علی تمہارا بابا تو جہنم میں ہے. کافر والی بات. یا علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. تو مولا نے مسکرا کے کہا تم اپنے اپنے باپ دادا کی فکر کرو. انا قسیم الجنت والنار، میں جنت و جہنم کا بانٹنے والا ہوں. تم اپنی اپنی فکریں کرو، اپنی اپنی فکریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فاطمہ کہتے ہیں جہنم سے بچانے والی. لفظ فاطمہ کی میننگ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو فاطمہ معنی ہوتا ہے جہنم سے بچانے والی. جہنم سے بچانے والی. آپ ذرا ذات ابو طالب پہ غور کرو. زوجہ کا نام فاطمہ، بہو کا نام فاطمہ، بیٹی کا نام فاطمہ، پوتیوں کا نام فاطمہ. تو جس شخصیت کے ارد گرد اتنی فاطمائیں ہو، ہائے سبحان اللہ، اتنی فاطمائیں ہو، آپ جہنم کی بات کرتے ہیں. نہیں جہنم میں جائیں گے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ کا فلاں ابو فلاں، یہ یزید کے گرینڈ فادر، یزید کے گرینڈ فادر جنت میں جائیں گے. اچھا، اور ابو طالب جہنم میں جائیں گے.
اللہ کرے جہاں یزید کا گرینڈ فادر جائے وہاں آپ جائیں، جہاں علی کا باپ ابو طالب جائے وہاں ہم تھوڑا سا جڑ جائیں، کیونکہ یہ دیکھیے مجھے اللہ محسوس ہو رہا ہے آپ دروازہ چھوڑ دیجیے. نہیں رضوان تو رہے گا، یہ بھی جنت ہی کا دروازہ ہے، وہ بھی جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں کا رضوان تو گیٹ پہ رہے گا، لیکن آپ یہاں نہیں رہیے، آپ تھوڑا آگے بیٹھیے. بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد. ادھر اندر آ جائیے، دروازہ چھوڑ دیجیے. ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھے. جہاں دنیا پتہ نہیں کیا حیرت کا عجیب بات ہے، اسلام میں سب سے سخت چیز پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی علم دین میں سب سے سخت پتہ ہے کیا؟ مسئلہ فقہ ہارڈ نہیں ہے، مسئلے مسائل کی کتابیں سخت نہیں ہیں، اصول سخت نہیں ہے، منطق سخت نہیں ہے، سب سے زیادہ ہے سخت تاریخ. سیدھا سادہ انسان اگر تاریخ اسلام پڑھ لے تو وہ تو پاگل ہو جائے گا، سوچ میں پڑ جائے گا. تاریخ اسلام یہ ہے، ہم کس کو صحیح کہیں کس کو غلط. تاریخ اسلام میں لکھا کیا گیا؟ دو شخصیتیں پہلے پیج پہ ہیں. ایک کے بارے میں لکھتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کو دشمنوں سے بچایا، جنہوں نے رسول کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو بستر بدل دیا تاکہ بچے مارے جائیں رسول بچ جائے، جنہوں نے رسول کو پتھروں سے بچایا، جنہوں نے رسول کو کانٹے سے بچایا. شعب ابو طالب میں رسول کے ساتھ فاقے خود بھی کرتے رہے، دشمنوں سے ہر جگہ بچاتے رہے، مصیبتیں جھیلتے رہے، لیکن رسول کو بچاتے رہے. جب اتنے سال کی محنتوں کے بعد بچپن سے رسول کو جوان کرنے والے کو آخر میں لکھتے ہیں ماتا کافرہ، یہ تو کافر کی موت مر گئے. دوسرا کردار لکھتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کے کارنامے میں کانٹے بچھائے، رسول پہ پتھر پھینکوائے، رسول کے اوپر اونٹ کی گندگی پھینکوائی، رسول کے لیے تلوار سے گھر کو گھروا لیا، رسول کو مکے میں کیا مکے سے نکال کے مدینے تک گھیر کے لے گئے، اور بدر احد خندق میں پہنچ بھی گئے لشکر لے کے، لیکن اتنی رکاوٹیں ڈالنے والا ماتا مسلمہ، یہ مسلمان تھے. رسول کو بچانے والا، اسلام کے پانی کو بچانے والا کافر ہے، اور اسلام کے پانی کو ستانے والا مسلمان ہے. تو دنیا والا سیدھا سادہ طالب علم سوچتا ہے یہ کیسا اسلام ہے کہ جہاں بچانے والے کو کافر کہتے ہیں اور ستانے والے کو مسلمان کہتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. چلیے اپنے والے محبت کا اظہار کر کے ان کا ایمان ثابت کرتے ہیں، ادھر والے ان کا اسلام ثابت کرتے ہیں، لیکن چلیے سی بیچ میں آ کے نہ ادھر کی بات کرتے نہ ادھر کی بات کرتے ہیں. آئیے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کافر تھے تو ان کے کفر نے اسلام کو نقصان کیا پہنچایا، اور اگر وہ مسلمان تھے تو ان کے اسلام نے اسلام کو نقصان کیا پہنچایا یا فائدہ کیا پہنچایا. کہ ابو طالب نے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا، حسین جیسا پوتا دیا، اور اس کلمہ پڑھنے والے نے جس کو دنیا مسلمان کہہ رہی ہے اس نے اسلام کو حاکم شام جیسا بیٹا دیا، یزید جیسا پوتا دیا. اب یہی سے اندازہ لگاؤ اسلام بچانے والا کون ہے، مٹانے والا کون ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اے سرکار بات ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں نکلی. ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں، اور آج کوئی جلوس بھی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو بہت وقت لے لوں گا، لیکن گفتگو مکمل پہنچائی جائے گی، کوشش کی جائے گی. اور جہاں سے آپ کے چہروں کی گھڑیاں بتانے لگیں گی میں وہاں سے تمام بھی کر دوں گا بالکل. لیکن ایک موضوع پہنچانا کیونکہ 7 محرم ہے، اس حوالے سے تو آپ مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا، لیکن سب نے کملی کا ذکر کیا، چادر کا ذکر نہیں کیا. اچھا یہ بتائیے رسول کی سنت کا زور شور ہے کہ نہیں دنیا میں؟ یہاں تک کہ ایسی سنتوں کو اپنایا گیا جن کے اگر نہ بھی استعمال کرتے نہ بھی اپناتے تو کوئی بات نہیں تھی. رسول سرما ایسے لگاتے تھے، نہیں لگاؤ گے تو کیا ہو جائے گا. رسول زلفیں ایسی رکھتے تھے. ضروری ہر بات میں رسول کی برابری کرو. ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ برابری کا تصور نکالو نا.
کہ ہم سب کچھ رسول جیسا ہی. یہ ذہنیت اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو رسول جیسا ثابت کر سکیں. ہم رسول کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں لیکن رسول جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ایسے کرتے تھے ویسے کرتے. اچھا چلو، اگر رسول کی ساری چیز سنت ہے تو غدیر کا منبر یہ بھی تو رسول کی سنت ہے. سبحان اللہ. اگر میری مجبوری ہے کہ میں ہلکی آواز سے پڑھ رہا ہوں تو آپ پہ واجب بنتا ہے کہ آپ زور لگا دیں. اور وہ مجبوری میں بتا نہیں سکتا وہ مجبوری کیا ہے، کیونکہ بہت ہو گیا کہتے کہتے بہت ہو گیا. لہذا میری مجبوری کو آپ سمجھیے کہ میں ضروری نہیں کہ ہر نقطے پہ میں زور لگاؤں، اور وہ بات ضروری نہیں کہ اچھی ہو جس پہ زور لگایا جائے. کبھی کبھی ہلکے سے کہی ہوئی بات بھی بہت اچھی ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو سرکار منبر غدیر بھی تو رسول کی سنت ہے، اور یہ سنت کیا ہے بلکہ سنت واجب سے قریب ہے. تو اس کو لوگوں نے کیوں نہیں اپنایا؟ بعد رسول جب سنتوں پہ لوٹ پڑی اپنانے کی، بعد رسول جب سنت ہے رسول پہ لوٹ پڑی، یہ ہم کریں گے، یہ ہم کریں گے، یہ ہم کریں گے، سب نے بڑی 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 سنتوں کو لے لیا. تو اب کہنے کے مطابق یہ لوگ سب سے بعد والے ہیں. یہ 73واں فرقہ ہے جو سب سے لاش میں پیدا ہو گیا. باقی اس سے پہلے یہ تھے ہی نہیں، دور رسول میں یہ نہیں تھے، رسول سے پہلے یہ نہیں تھے. خیر دنیا یہ کہتی ہے یہ بعد والے ہیں، یعنی کم سے کم ہم اگر 73 بن گئے تو ہم لاسٹ والے ہیں 73ویں. تو چلیے ہم 73ویں صحیح، لیکن ذرا دیکھیے فرقوں نے کیا کیا. جب پہلا فرقہ بن گیا تو جب دوسرا وجود میں آیا تو پہلے نے دوسرے کو کافر کہا، دوسرے نے تیسرے کو کافر کہا، تیسرے نے چوتھے کو کافر کہا، چوتھے نے پانچویں کو، 50ویں نے 91 کو، 60ویں نے 61ویں کو، 70ویں نے 71ویں کو کافر کہا، 71ویں نے 72ویں کو کافر کہا، اور 72ویں نے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب 73ویں کو کافر کون کہے، کیونکہ اب سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے تھے. تو باقی لوگوں نے دیکھا ان کو کہنے والا کوئی نہیں، تو سارے مل کے ان پہ آ گئے کہ یہ سب کے سب کافر ہیں. سارے انہی پہ ٹوٹ پڑے یہ کافر ہے. تو ہم سب سے لاسٹ میں آئے ہیں. ان کے مطابق یہ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹا سا قبیلہ ہے، چھوٹا سا ایک مذہب ہے، چھوٹی سے فرقہ ہے. یہ بعد میں بن گئے، بعد میں. چلیے ہم چھوٹے ہی صحیح. ہمارے یہاں تو بڑے لوگ ادب سکھاتے ہیں. لکھنؤ کا ادب تو کم سے کم یہی ہے کہ جب دسترخوان میں بیٹھتے ہیں تو جب چھوٹے لوگ بیٹھتے ہیں تو بڑے کو دے کے کہتے ہیں جناب پہلے آپ. لکھنؤ کا ادب ہے کہ نہیں ہے یہ کہ یہ چھوٹے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے جب بڑا دسترخوان پہ ہو تو ہاتھ نہیں بڑھا دینا، کہنا پہلے آپ. دنیا کہہ رہی ہے سب سے بعد میں آئے ہیں، یعنی سب سے چھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے. تو بھیا ہمارے یہاں ہم کو ادب سکھایا گیا ہے جب روز محشر آپ کہیں گے آپ تو جہنم میں جائیے تو ہم کہہ دیں گے پہلے آپ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. نہیں لیکن صلوات پڑھنا ثواب ہے تو آوازیں بلند پڑھیے محمد و آل محمد. تو جب بہت عجیب گفتگو کی طرف لا رہا ہوں آپ کہ سرکار ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاں تو خیر تو یہ بات یہاں تھی کہ جب بعد رسول سنتوں پہ لوٹ تو سب نے یہ ہمارا یہ ہمارا یہ ہمارا یہ. منبر غدیر کو لوگوں نے غدیر میں ہی چھوڑ دیا، غدیر میں ہی چھوڑ دیا. اب جب یہ مولا کے چاہنے والے وجود میں آئے ان کے مطابق تو مولا کے چاہنے والوں کا ایک دن عقیدت کے دنیا میں، عقیدت کی دنیا میں گزر ہوتا 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 غدیر کے میدان سے گزر ہوا. غدیر کے میدان سے دور سے غدیر کے منبر نے، یہ خطابت ہے، یہ مت سوچیے گا کہیں یہ واقعہ لکھا ہے، یہ خطابت ہے، یہی فنکاری ہے کہ عقیدت کی دنیا میں جب سب نے اپنی اپنی رسول کی سنتوں کو اپنا لیا تو اس نے دیکھا سارے لوگوں نے سب کچھ اپنا لیا تو عقیدت کی دنیا میں ہوتے کرتے غدیر سے گزر ہو گیا. تو غدیر کے منبر نے دیکھا سب نے تو سب کچھ لے لیا، ہمیں کسی نے نہیں اپنایا. لہذا اب دور سے دیکھا یہ شریف لوگ معلوم ہوتے ہیں،
منبر غدیر نے آواز دی، او غدیری ایمان رکھنے والوں، سب نے تو سب کچھ لے لیا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تو کم سے کم تم ہمیں ہی اپنا لو۔ تو ان مولا کے چاہنے والے غدیری مومنوں نے کہا بالکل ہم بڑے دل کے ہیں، کیونکہ بڑے دل کے مولا کے ماننے والے ہیں، لہٰذا مولائے غدیر کو ماننے والوں نے غدیر کے منبر کو وہاں سے اٹھایا، کہا آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ غدیر کے منبر کو وہاں سے اٹھایا، اب لے کے تو چلے آئے لیکن رکھے کہاں؟ لے کے تو چلے آئے لیکن رکھے کہاں؟ مسجد میں تو پہلے سے موجود تھا، ہے سبحان اللہ، مسجد میں تو پہلے سے موجود تھا، غدیر سے پہلے مسجد منبر تھا، تو اب لا کے اگر مسجد والے کو ہٹائیں اور غدیر والے کو رکھیں تو وَزَشَّ عَلَى غیر محل فَهُوَ ظلم، کسی کو اپنے مقام سے ہٹا کے دوسرے کو بٹھانا یہ ظلم ہے، کسی کو اپنے مقام سے ہٹا کر کسی اور کو بٹھانا ظلم ہے۔ تو اب مولا کے یہ غدیری ایمان رکھنے والے منبر کو لا کے سوچ رہے ہیں اس کو لے کے جائیں کہاں۔ اسی سوچ میں تھے کہ فرش عزائے حسین نے آواز دی کہ میرا سینہ بہت بڑا ہے، لاؤ لاؤ میرے سینے پہ رکھ دو، میرے سینے پہ رکھ دو۔ اب مسجد والا منبر غدیر والا منبر نہیں ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد والا منبر غدیر والا منبر نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں غدیر سے پہلے ہی موجود تھا مسجد نبوی میں، یہ وہ سنت ہے۔ تو پھر منبر غدیر گیا کہاں؟ کا فرشی اذان کا لاؤ میرے سینے پہ رکھو۔ اب کچھ لوگ شریف بننے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا بہت واہ واہ کرواتے ہو، بہت فضائل پڑھتے ہو، کبھی نماز بتا دیا کرو، کبھی روزہ بتا دیا کرو، کبھی حج بتا دیا کرو۔ میں نے کہا سرکار حج بتانے کے لیے ایک منبر پہلے سے موجود ہے، روزہ بتانے کے لیے ایک منبر پہلے سے موجود ہے، حج بتانے کے لیے ایک منبر پہلے سے موجود ہے۔ کہا جو منبر جیسا کام، حالانکہ یہ ضد ہے، یہ ان کے سوال کا جواب ہے جو کہتے بیان، ورنہ بیان ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نماز کی اہمیت بیان ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں روزے کی اہمیت بیان، لیکن اگر کوئی کہے آپ بیان نہیں کرتے تو نہیں کرتے، کیا کر لو گے؟ ہمارے پاس جواز ہے، اگر ضد پہ سے سوال کر لو، ورنہ بیان تو ہوتا ہے۔ پھر بھی کوئی کہے نہیں بیان کرتے، نہیں کرتے کیا کر لو گے؟ جواز ہمارے پاس ہے، کیونکہ حج روزہ زکوٰۃ بتانے کے لیے ایک منبر پہلے سے موجود ہے۔ تو جس منبر سے، اگر غدیر والے منبر سے غدیر خم میں رسول نے بھی نماز بتائی ہوتی، روزہ بتایا ہوتا، حج بتایا، وہ تو سلمان نے کہا حی علی خیر العمل، آؤ خیر عمل کی طرف، آؤ خیر عمل کی طرف، تو لوگ حیرت میں پڑ گئے، نماز آ چکی، روزہ آ چکا، حج پہنچا چکے، زکوٰۃ بتا چکے، اب کون سا عمل ہے جو خیر عمل ہے؟ اس سے پہلے نماز بتائی گئی، خیر عمل نہیں کہا گیا، روزہ بتایا گیا، خیر عمل نہیں کہا گیا، حج پہنچایا گیا، خیر عمل نہیں کہا گیا۔ تو عرب والے سوچ رہے تھے آخر اب کون سا ایسا کام بچا ہے جو خیر عمل کہہ کے بلایا جا رہا ہے؟ تو بتایا رسول نے وہ ہے ولایت امیر کائنات، وہ ہے ولایت امیر کائنات، جس کو حی علی خیر العمل کہہ کے بلایا گیا۔ تو کیا نماز خیر عمل نہیں ہے؟ روزہ خیر عمل نہیں ہے؟ حج خیر عمل نہیں ہے؟ خیر عمل کا مطلب بہتر عمل، جو علی کی ولایت کو خیر عمل کہا گیا۔ بات ابھی ظاہر ہو جائے گی۔ غدیر خم میں دو اعلان ہوئے، ایک اعلان سے پہلے، ایک اعلان کے بعد۔ اعلان سے پہلے سلمان نے کہا حی علی خیر العمل، اور اعلان کے بعد ابو ذر نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ اعلان سے پہلے ابو ذر نے کیا کہا؟ حی علی خیر العمل۔ اعلان کے بعد ابو ذر نے کیا کہا؟ اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ دونوں اعلان مولا کے چاہنے والوں نے اذان میں رکھے، اذان میں رکھے۔ اب انصاف سے بتاؤ، جب الصلاۃ خیر من النوم جیسا بیہودہ جملہ اذان میں رکھا جا سکتا ہے تو حی علی خیر العمل میں کیا برائی تھی؟ اور میں بتاؤں الصلاۃ خیر من النوم میں عیب کیا ہے؟ ترجمہ اس کا سنیے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ نماز کی توہین ہے، نماز کی توہین ایسے ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیا کھیل سے بہتر نہیں ہے؟ ٹہلنے سے بہتر نہیں ہے؟
ہوٹل میں بات کرنے سے بہتر نہیں ہے، صرف نیند سے ہی بہتر ہے. یہ توہین نماز ہے. یہ کہتے کہ ہر عمل سے بہتر ہے نماز. اب تو ٹھیک تھی، لیکن یہ کہا جائے نیند سے بہتر ہے تو باقی اعمال سے، باقی دنیاوی کاموں سے بہتر نہیں ہے.